ہے عزیز تر، در مصطفیٰ کا اسیر ہوں، در مجتبیٰ کا فقیر ہوں، یہی آستاں یہی ایک در، دل و جاں سے بھی ہے عزیز تر۔ یہ مواجہہ یہ مشاہدہ تو خدا کا فضل عظیم ہے، جو نگاہ ہے میرے حال پر دل و جاں سے بھی ہے عزیز تر۔ کوئی کاش ایسی سبیل ہو جو نفیس میری کفیل ہو، پڑے رہنا طیبہ میں عمر بھر دل و جاں سے بھی ہے عزیز تر۔ یہ تھے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایسے ہی ہمیشہ چہکتے اور مہکتے رہیں۔ الحمدللہ ہر دور میں علماء حق نے فتنوں کی سرکوبی کا کام کیا اور خوب کیا۔ باطل جس بھی شکل میں آیا، الحمدللہ علماء حق اٹھے اور اس کا تعاقب کیا اور اس کا قلع قمع کیا۔ ہر دور میں ایسے علماء کرام موجود رہے۔ عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ الہاد کا فتنہ ہے، اور دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور دین کے نام پہ لوگوں کو الہاد کی طرف لایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میری مراد ہے مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہوں۔ تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں نصیحت فرمائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى في مقام آخر: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، صدق الله العظيم۔ لائق صد تعظیم و تکریم زینت بزم حضرات اکابر علماء کرام، صدر مجلس اور میزبان مکرم استاد العلماء والقراء حضرت مولانا قاری خالق داد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر میرے محترم مکرم سامعین، موجودہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے ہمیں انہی فتنوں سے متعلق یہ کہہ کر متنبع فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں ایک دور آئے گا، انسان صبح مسلمان ہوگا شام کافر، شام مسلمان ہوگا صبح کافر۔ موجودہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ اسی فرمان کی نشاندہی کرتا نظر آ رہا ہے۔ میرا وقت بہت مختصر ہے، میری چاہت تو یہ تھی کہ میں فتنوں پر کچھ سیر حاصل گفتگو کروں، لیکن دیگر مہمان بھی تشریف فرما ہیں اور وقت بھی بڑا مختصر ہے۔ میں بنیادی 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے تفصیل ادھار چھوڑ کے اجازت چاہوں گا۔ پروردگار نے ہمیں 2 چیزوں کا مکلف بنایا، نمبر 1 عمل
نمبر 2 عقیدہ۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ٹھیک ٹھیک میرے دربار میں لے آؤ، میں تمہارا بیڑا پار کر دوں گا۔ عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری، عقیدے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری۔ لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتائیے دونوں میں سے زیادہ ضروری شے کون سی ہے جی؟ عقیدہ۔ ذرا اونچی بول دیں کون سی شے، اور اونچی بول دیں کون سی شے۔ میرا وقت کم ہے، ذرا رفتار تیز ہوگی، آپ کی پوری توجہ میرے مضمون کی جانب رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری، عقیدے کا ٹھیک ہونا اس سے زیادہ ضروری۔ عمل کی کوتاہی رب چاہے گا معاف کر دے گا، عقیدے کی کمی کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال اور وضاحت میں یوں کرنا چاہوں گا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صاحب صفدر سب قید و نور اللہ مرقدہ، امام اہل سنت گجرانوالہ گکھڑ منڈی کی اپنی مسجد میں درس قرآن دیا کرتے، پنجابی زبان میں ان کا درس ہوتا۔ فرماتے شروع کیا تھا تو 2 مزدور بیٹھتے تھے، میں نے ہمت نہیں ہاری، 2 مزدوروں کو رب کا قرآن سمجھانے کے لیے میں پوری رات قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کرتا، صبح انہیں رب کا قرآن سمجھایا کرتا۔ پھر ایک وقت بھی آیا میرے قرآن مجید کے درس کے حلقے میں 5,000 ہزار علماء بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ پنجابی میں درس ہوتا تھا، بعد میں ان کے کسی شاگرد نے کیسٹ میں محفوظ کر کے اسے کتابی شکل میں منتقل کیا اردو زبان میں۔ اس وقت وہ دروس مارکیٹ میں چھپے ہوئے موجود ہیں، ذخیرۃ الجنان کے نام سے۔ ہر خاص و عام کے لیے وہ علم کا ایک ذخیرہ ہے جس میں عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی موجود ہے، باطل فتنوں کا تعاقب اور رد بھی موجود ہے۔ امام اہل سنت عقیدے کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک کمال کی دلیل اور مثال نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، آپ نے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب مشرکین مکہ میں بہت ساری خامیاں تھیں، لیکن 2 خوبیاں ان میں نمایاں تھیں۔ ایک خوبی مشرکین مکہ کی یہ تھی، پوری دنیا سے حجاج جو حج کے لیے آتے ان کی میزبانی کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، خدمت کرتے، یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ دوسری خوبی یہ تھی، انہوں نے اپنے حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا۔ ان 2 خوبیوں کی وجہ سے مشرکین مکہ کو ایک غلط فہمی لگی، مسلمانوں سے کہتے اے مسلمانوں، اگر نیکی کر کے تم لوگ جنت چلے گئے تو پھر بہت بڑی بڑی یہ نیکیاں ہمارے نامہ عمل میں بھی ہیں، جنت جانے میں ہم تم سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ غلط فہمی جب انہیں لگی، اللہ نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل کی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے مشرکو تم نے کیا خیال کر رکھا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلا کر، کھانا کھلا کر، بیت اللہ بنا کر اس شخص کے برابر ہو سکتے ہو جس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ؟ گویا تمہارے سارے عمل جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، تو اتنی بڑی نیکیاں کر کے بھی تم جنت نہیں جا سکتے۔ یہ ایک طرف یہ دلیل عرض کی، دوسری طرف احادیث میں یہ واقعہ مشہور آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی، عمل تو ٹھیک نہ تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، وقت کے نبی پر ایمان لائی تھی۔ سرے راہ چلتے ہوئے ایک بلکتے کتے کو دیکھا، پیاس سے بلک رہا تھا، اس نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر رسی بنائی اور کنویں سے پانی نکالا، بلکتے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کتے میں زندگی کی رمق دوڑ آئی، کتا دوبارہ دوڑنے لگا۔ پروردگار کو اس فاحشہ بدکارہ کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس عمل کے صدقے میں اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ اب دینہ والوں سنیے گا، امام اہل سنت ان دونوں دلیلوں کو نقل کر کے ایک کمال کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، حاجیوں کو پانی پلا کر بھی جہنم جاتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو، پیاسے کتے کو پانی پلا کر بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔
پتہ چلا عقیدہ شریعت کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ میں اس پر ایک عقلی دلیل بھی عرض کروں تاکہ بات اور کھل کر سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کا تعلق اعضاء سے جوڑا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھی، اعضاء استعمال ہوئے، روزہ رکھا، اعضاء استعمال ہوئے، حج کیا، اعضاء استعمال ہوئے، جہاد کیا، اعضاء استعمال ہوئے۔ جتنے بھی عمل کرتے ہیں، اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، عقیدے کا تعلق دل سے ہے۔ اب جتنے اعمال کیے اعضاء سے کیے، اعضاء ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے؟ ہر بندہ کہے گا ظاہر ہیں، ہاتھ پاؤں ظاہر ہیں۔ گویا اعمال کو ظاہری اعضاء کے ساتھ جوڑا، اور جو چیز دل کی ہو وہ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی؟ وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ اب میں اور واضح کر دوں، میری جیب، میرے پاس 10 روپے ہوں، میں سامنے والی جیب میں رکھوں گا۔ 10,000 روپے ہوں، میں اندر والی جیب میں رکھوں گا۔ 10 لاکھ روپے ہوں، میں بینک میں لاکر میں تجوری میں رکھوں گا۔ قیمت 10 روپے کی بھی ہے، قیمت 10 لاکھ کی بھی ہے۔ 10 لاکھ کی بنسبت 10 روپے کی قیمت کم تھی، میں نے سامنے والی جیب میں رکھ دیا۔ 10 روپے کی بنسبت 10 لاکھ کی قیمت زیادہ تھی، میں نے چھپا کر بینک میں رکھ دیا۔ پتہ چلا جس چیز کی قیمت زیادہ ہو اسے حفاظت میں رکھا جاتا ہے، اسے لاکر میں رکھا جاتا ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ فلسفہ سمجھ میں آیا، اے مسلمان ماؤں، اے مسلمان بہنوں، اے مسلمان بیٹیوں، میرے رب نے تمہیں چھپا کر پردے کا حکم دے کر تمہاری قیمت لگائی ہے۔ بابا دیکھو، میں موبائل کی دکان پر جاؤں، میں موبائل خریدتا ہوں، 20-30 ہزار روپے کا خریدتا ہوں، پھر ساتھ ہی دکاندار کو کہتا ہوں اس موبائل کا ایک کور بھی دے دو، اس کا ایک پروٹیکٹر بھی دے دو۔ اس نے کہا جناب آپ کو موبائل چاہیے تھا، مل گیا، یہ بغیر کور کے بھی بہترین چلے گا، کور کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جناب، 20-30-50 ہزار کا موبائل ہے، اگر اس کا کور نہ ہوا، اس پر ایک لکیر بھی لگ گئی، ایک سکریچ بھی آ گیا، تو 50 والا موبائل 30 کا رہ جائے گا، اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کا کور بھی ضروری ہے۔ تو سوچو میرے پیارو، تمہاری نظر میں تمہاری ماں بہن بیٹی کی قیمت 20-50 ہزار کے موبائل جتنی نہیں ہے کہ اس موبائل کو تو کور میں رکھتے ہو اور اپنی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ کر کے اور اس کے سر سے دوپٹہ تک اتار کے بازاروں اور محفلوں کی زینت بناتے ہو۔ سوچو اگر اس ماں بہن بیٹی کی عزت پہ سکریچ آ گیا، کوئی حرف آ گیا، اللہ کی قسم رب اور رسول کی نظر میں اس کی قیمت بھی گر جائے گی، اس کی مارکیٹ ویلیو بھی گر جائے گی۔ ہاں جناب، ایک اخروٹ کا چھلکا ہے، ایک اخروٹ کی گری ہے، ایک بادام کا چھلکا ہے، ایک بادام کی گری ہے، ایک کیلے کا چھلکا ہے، ایک کیلے کا گودا ہے۔ بتائیے قیمت اندر والی شے کی یا باہر والی؟ اندر والی چیز کی قیمت ہے، تو قیمتی چیز پردے میں رکھی جاتی ہے۔ یہ قانون قدرت بھی ہے، قانون فطرت بھی ہے۔ اسی قانون کے تحت اللہ نے قیمتی چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا، تو عقیدہ بھی قیمتی چیز تھی۔ ہاں جناب، عقیدے کی بنسبت عمل کی قیمت کم تھی، اللہ نے اعضاء کے ساتھ جوڑ کر ظاہر پر رکھ دیا، اور عمل کی بنسبت عقیدے کی قیمت زیادہ تھی، اللہ نے چھپا کر دل میں رکھ دیا۔ عقیدہ اہم ہے، توجہ رکھیے گا جناب۔ کسی بندے کے ہاتھ کاٹ دو زندہ رہ لے گا، آنکھ پھوڑ دو زندہ رہ لے گا، پاؤں کاٹ دو زندہ رہ لے گا۔ پتہ چلا اعضاء کے بغیر زندگی ممکن ہے، لیکن کسی بندے کا دل کام کرنا چھوڑ دے، بتاؤ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا دل کے بغیر زندگی نہیں۔ اعضاء کا تعلق، اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ، جیسے اعضاء کے بغیر گزارا ہے، عمل کے بغیر گزارا ہے، دل کے بغیر گزارا نہیں، عقیدے کے بغیر گزارا نہیں۔ ان چند مثالوں سے پتہ چلا عمل کی بنسبت کیا زیادہ ضروری شے کون سی؟ بولو سارے بھائی، کون سی شے ضروری؟ عقیدہ ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ کیا؟ علماء موجود ہیں، میں توجہ دلانا چاہوں گا جناب، اس چیز کو بیان کرنا چھوڑ دیا، نقصان کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کی 6500 آیتیں ہیں۔ علماء سے پوچھئے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی 6500 آیتوں میں جتنے بھی احکام میرے رب نے اتارے ہیں وہ
500 آیات کے اندر بیان کر دیے، تمام احکام 500 آیات میں میرے رب نے بیان کر دیے۔ مولا بقیہ قرآن مجید کی 6000 آیتوں میں تو نے کس مضمون کو بیان کیا؟ اللہ کہتا ہے 6000 آیتوں میں میں نے کہیں پر توحید کا ذکر کیا، کہیں رسالت کا ذکر کیا، کہیں قیامت کا ذکر کیا، کہیں باس بادل موت کا ذکر کیا، کہیں جنت و دوزخ کا ذکر کیا۔ یہ تمام چیزوں کا تعلق عمل سے نہیں عقیدے سے ہے۔ 500 آیتوں میں عمل بیان ہوا، حکم بیان ہوا، 6000 آیتوں میں قرآن کی میرے رب نے عقیدہ بیان کیا۔ میرے پیغمبر کا دور نبوت 23 سال کا ہے، ہاں جناب 13 سال مکی زندگی ہے، 10 سال مدنی زندگی ہے۔ علماء سے پوچھئے میرے رب نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں وہ مدنی زندگی میں نازل کیے ہیں، مکی زندگی میں احکام نہیں تھے۔ نماز روزہ کہاں فرض ہوا؟ مدینے میں آ کر فرض ہوا ہے۔ 10 سال میرے مصطفیٰ نے عمل کی محنت کی ہے، عمل مدینے میں آیا ہے۔ یا اللہ یہ دین والے پوچھنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کی تو زندگی کا ایک ایک منٹ اور سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، یہ مکہ میں جو 13 سال میرے نبی نے گزارے، 13 سال میرے مصطفیٰ کی محنت کا میدان کیا تھا، محنت کا محور و مرکز کیا تھا؟ تو پوچھئے علماء سے اور سیرت کی کتابیں پڑھئے، آپ کو ملے گا 10 سال میرے مصطفیٰ نے مدینہ میں عمل بنایا ہے، 13 سال میرے مصطفیٰ نے مکہ میں صحابہ کا عقیدہ بنایا ہے۔ تو جس عقیدے کے سنوارنے کے لیے قرآن کی 6000 آیتیں اتری، جس عقیدے کو درست کرنے کے لیے میرے پیغمبر کی زندگی کے 13 سال لگے، بتائیے ذرا ہم نے اپنی زندگی میں 13 منٹ بھی اس عقیدے کو اہمیت دی؟ بلکہ آج میری قوم کا المیہ، میں ہاتھ جوڑ کر معذرت سے سب کی بات نہیں کرتا، عمومی بات عرض کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ ہم نے عقیدے اور نظریے کی بات کو شرارت سے تعبیر کیا۔ وہ کس طرح؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں اشتہار پڑے ہوں گے، جی فلاں جگہ پر فلاں اللہ والے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ان کا اصلاحی بیان ہوگا۔ جب یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں جی فلاں بزرگوں کا اصلاحی بیان ہوگا، تو لفظ اصلاحی سے ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ جی اصلاحی بیان کا مطلب حضرت تہجد کے فضائل ہمیں بتائیں گے، حضرت ذکر و اذکار کی اہمیت سمجھائیں گے، حضرت جو ہے وہ سلوک اور طریقت کی منزلیں طے کروائیں گے، حضرت ہمیں جناب اللہ اللہ کی تسبیحوں کا ورد بتائیں گے۔ ہم نے اصلاح فقط اس کو سمجھا ہے۔ مجھے بتائیے، میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، اصلاح ہمیشہ کس چیز کی جاتی ہے؟ بگاڑ کی یا جو ہے وہ پہلے سے صحیح شدہ چیز کی، تعمیر کی یا تخریب کی؟ آپ کا جواب ہوگا اصلاح ہمیشہ بگاڑ کی ہوتی ہے۔ سمری ہوئی چیز کی کوئی اصلاح نہیں کرتا، بگڑی ہوئی چیز کی اور جو ہے وہ خراب چیز کی اصلاح ہوتی ہے۔ تعمیر تو پہلے سے تعمیر ہے، مزید اس کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اس اصول کی روشنی میں مجھے بتاؤ، ہمارے معاشرے میں اس وقت زیادہ بگاڑ عمل میں ہے یا عقیدے میں؟ اونچی بولو سارے یار، عمل میں زیادہ بگاڑ ہے یا عقیدے میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل میں کمی نہیں، کمی ضرور ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی عقیدے میں کمی ہے۔ تو زیادہ بگاڑ عقیدے میں، تو زیادہ اصلاح بھی کس کی ہونی چاہیے؟ عقیدے کی ہونی چاہیے۔ مجھے چونکہ روز واسطہ پڑتا ہے اس چیز سے، کہیں بھی بیان کے لیے جائیں عام طور پر، تو پھر جناب میزبان صاحب، سٹیج سیکٹری صاحب پہلے آ کر وہ اپنا بیان ہمیں کان میں سناتے ہیں، حضرت یہاں بیٹھ کر آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی۔ میں نے کہا جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو مجھے کس لیے بلایا تھا بابا؟ جب کہنا ہی کچھ نہیں تو ضرورت کیا تھی بلانے کی جناب؟ بھئی جو مرض ہوتا ہے دوا اسی کے مطابق دی جانی چاہیے نا، مرض کوئی اور ہو دوا کوئی اور دے کے چلا جاؤں، فائدہ کیا ہوا؟ آج کوئی پروگرام کرانا آسان کام ہے، مٹھی مٹھی بھیک مانگی جاتی ہے، چندہ جمع کیا جاتا ہے، مہینوں پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، اور پھر مڑ توڑ کے وہی جمع تفریق کر کے مجمع کو رخصت کر دیا جائے۔ کیا یہ خیانت نہیں ہے لوگوں کے ساتھ؟ آج لوگ پیاسے ہیں، خدا کی قسم۔ میں یہ درد دل کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں، میرا بڑا واسطہ ہے، روزانہ لوگ ہزاروں لوگوں سے، بالخصوص کالج یونیورسٹی کے پڑھے لکھے طبقے سے میرا بڑا واسطہ پڑتا ہے۔ با خدا میں اس بات پر اگر حلف اٹھاؤں، قسم کھاؤں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ میرے بڑے بزرگ اور علماء ذمہ دار قسم کے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، میری بات کی تائید بھی فرمائیں گے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اس بات کی طرف، ہم منع نہیں کرتے اپنے بچے کو کالج نہ پڑھاؤ، یونیورسٹی نہ پڑھاؤ، اچھی ڈگری نہ دلواؤ، منع نہیں کرتے، لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ضرور کرتے ہیں، بابا ڈگری اچھی سے اچھی دلواؤ، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اپنے کان کھلے رکھو،
تمہارے بچے کا عقیدہ برباد کیا جا رہا ہے، ڈگری تو دے دیتے ہیں، تمہارے بچے سے اس کا دین چھین لیتے ہیں، اس کی فکر چھین لیتے ہیں، اس کا نظریہ چھین لیتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ ہمارے گھر میں کھاتا تو ہے، پیتا تو ہے، اٹھتا بیٹھتا تو ہے، جسمانی طور پر تو یہاں ہے، فکری طور پر وہ کسی اور کا ہو چکا، نظریاتی طور پر وہ ہائی جیک ہو چکا، وہ گمراہ ہو چکا، اور رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے آ کر نکال دی ہے۔ باخدا پہلے تو ہم جزیات کو روتے تھے کہ پہلے کوئی کسی نے انکار کیا، جی کسی نے اللہ کے ولیوں کا انکار کیا، کسی شخص نے صحابہ کا انکار کیا، کوئی اہل بیت کا منکر ہو گیا، کوئی جناب ختم نبوت کا منکر ہو گیا، کوئی فقہ کا حدیث کا منکر ہو گیا۔ اگرچہ یہ انکار بھی گمراہ کن انکار تھے، لیکن میرے پیارو اب تو ہماری جڑ پہ وار ہو رہا ہے، اب تو اخیر اور حد ہو چکی ہے۔ وہ اخیر کس طرح؟ اب سرے سے اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ ہی کوئی نہیں تو اسلام کہاں بچا، نماز روزہ کہاں بچا، بقیہ چیزیں کہاں بچی؟ اب دھڑلے سے آپ کی پاکستان کی بڑے بڑے شہروں کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں ہر دوسرا تیسرا نوجوان یا تو ایتھیسٹ بن چکا ہے، ملحد اور دہریہ بن چکا ہے، یا ملحدوں سے متاثر ہے۔ میں ابھی 3 دن جماعت کے ساتھ تھا، رات کو میں واپس آیا، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں 3 دن ہم نے کام کیا۔ اللہ کی قسم میں ان کی باتیں نوجوانوں کی سن کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ علماء کو میں ساتھ لے کر گیا تھا، میں نے علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا جی آپ کی پاؤں پکڑ کر میں آپ کو ان یونیورسٹیوں میں اس لیے لایا ہوں، میری نہیں یقین آتا تو سن کر دیکھ لو، خدا کی قسم یہ نوجوان عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ پر اعتراض، کوئی نبی پر اعتراض، کوئی قرآن پر اعتراض، کوئی رسول اللہ کی سیرت پر اعتراض، ایسے عجیب و غریب باتیں کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جائے۔ میرے پاس ایک یونیورسٹی کا نوجوان آیا جو ایتھیسٹ بن چکا تھا، دہریہ بن چکا تھا، مجھے آ کر کہنے لگا مولانا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی۔ آپ مجھے پاس بٹھائیں، کوئی کامن سینس اور عقل کی دلیل دیں، میں ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ ہے، ورنہ میں نہیں مانوں گا بالکل۔ میں نے اس کو پیار سے پاس بٹھایا، چائے پانی پلایا، میں نے کہا بیٹا تو مانگ، کتنی دلیلیں مانگتا ہے، میں انشاءاللہ تجھے مطمئن کر کے اٹھاؤں گا۔ کہنے لگا جناب ایک بھی دے دیں، میرے دل کو لگ گئی، میں مان لوں گا۔ میں نے اسے ایک حکایت سنائی، میں نے کہا تیرے جیسا ایک ایتھیسٹ اور ملحد کسی جنگل بیابان میں چلا گیا، دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، نوجوان اماں سے کہنے لگا اماں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا اماں اللہ کو مانتی ہے؟ کہا بیٹا مانتی ہوں اسی لیے تو مسلمان ہوں۔ کہا اماں مجھے بھی کوئی دلیل دینا جو میری عقل کو اپیل کرے اور میں بھی مانوں کہ اللہ ہے، میری عقل میں تو اللہ نہیں آتا۔ ہاں پہلی ٹھوکر یہی کھاتے ہیں، ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بابا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا ہم اور کیا ہماری عقلیں، بابا اللہ کی ذات عقل میں آنے والی، بولیے سارے، پہلی ٹھوکر تو یہی لگتی ہے، ہر چیز کو، شریعت کے ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ بات میری لمبی نہ ہو جائے، میں ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، دل پر لکھو پڑھے لکھے لوگ، بھئی شریعت کے مسئلے عقل کے ترازو پر تولنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا ہوں جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے، محمد کی شریعت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس لیے یہ تلنا ممکن نہیں ہے۔ محالات میں انگلیاں نہ دیا کرو جناب۔ میں نے کہا جی، وہ اماں کہنے لگی کہ وہ نوجوان کہنے لگا اماں مجھے بھی کوئی عقلی دلیل دے، میں بھی مانوں کہ اللہ ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا میں ان پڑھ عورت ہوں، پڑھی لکھی ہوتی تو کتابوں کی دلیلیں دیتی، ان پڑھ ہوں تو دلیل بھی ان پڑھوں والی دوں گی۔ اماں کون سی ان پڑھوں والی دلیل ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹا یہ چھوٹا سا چرخہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اماں تیرے چرخے کا اللہ کے وجود سے کیا لینا دینا؟ کہ بیٹا میں تو اتنا جانتی ہوں، چھوٹا سا چرخہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ بھئی ہر کریشن کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوا کرتا ہے، ہر ایجاد کا کوئی نہ کوئی موجد ہوا کرتا ہے۔ بھئی چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بنتی، یہ اتنی بڑی کائنات بگ بینگ کا نتیجہ کیسے ہو سکتی ہے، دھماکے کا نتیجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اوے عقل کے اندھو، سائنس کے
मारे हुए लोगों, तुम कायनात को बिग बैंग का नतीजा कहते हो, जिसे तुम बिग बैंग कहते हो। मेरे रब का कुरान उसी को इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून कहता है। ये बिग बैंग का नतीजा नहीं, ये कायनात मेरे रब के अमरे कुन का नतीजा है। इस पर वक्त होता मैं और दलीलें भी अर्ज करता। खैर बेटा, ये छोटा सा चरखा बगैर बनाने वाले के न बन सका, कायनात कैसे बन गई खुद बखुद? ये चरखा बता रहा है कि अल्लाह है। चल अम्मा मान लिया अल्लाह है। कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं। कितने हैं तेरे अल्लाह? का बेटा एक ही है मेरा अल्लाह। का अम्मा दलील क्या है? अल्लाह एक है। का अम्मा बेटा मेरा चरखा। का हर बात में अम्मा चरखा ले आती है। ये चरखे का अल्लाह के एक होने से क्या ताल्लुक? का बेटा 40 साल हो गए चरखा चला रही हूं, कभी खराब नहीं हुआ। पूछना बेटा क्यों नहीं खराब हुआ? बच्चा कहने लगा अम्मा 40 साल हो गए चलाते हुए, खराब क्यों नहीं हुआ? का पुत्र इसलिए कि एक हाथ में है। नहीं पहुंचे? समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरा साथ दो, जरा वक्त कम है मेरा। इसलिए कि बेटा ये किस में है? एक हाथ में है, इसलिए कभी खराब नहीं हुआ। तो सुनो ना जनाब, 40 साल चरखा एक हाथ में चले ठीक चलता है, खराब नहीं होता। ये इतनी बड़ी कायनात का निजाम अरबों खरबों साल से एक्यूरेट निजाम के तहत चल रहा है। वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे सूरज ढलता है, वक्त पे चांद उभरता है, वक्त पे चारे तारे चमकते हैं, वक्त पे मद्दो जजर आते हैं, बहार व खिज़ां आती है। ये एक्यूरेट निजाम के तहत चलना इस बात की दलील है। इसको चलाने वाला भी एक है। मैं और आसान कर देता हूं। 5 मरले का छोटा सा घर हो, रहने वाले उसमें 5 अफराद हों, 5 बंदे एक घर में रहते हों और घर में चौधरी 2 बन जाएं, बोलो घर चलेगा? सारे बोलो यार। भाई घर में रहने वाले अफराद कई होते हैं, सरबरा एक होता है, स्कूल में पढ़ने पढ़ाने वाले कई होते हैं, प्रिंसिपल एक होता है, मदरसे में रहने वाले कई होते हैं, मोहतमिम एक होता है, पार्टी में कारकुन कई होते हैं, कायद एक होता है, रियाया ममलिकत में रियाया कई होती है, सदर और वजीर आजम एक होता है। रब की कायनात में मखलूक भी हजारों लाखों अरबों खरबों है। इस सारी मखलूक का चलाने वाला खालिक भी एक है। अल्लाह कहता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। हाँ जनाब, अगर कायनात में रब 2 होते, इलाह 2 होते, तो जनाब कायनात का निजाम क्या होता? दरहम बरम हो जाता। ये रब के जात को चैलेंज किया जा रहा है। आज मुल्हिद बन रहे हैं, इथियस्ट बन रहे हैं, दहरिये बन रहे हैं। किसके बच्चे? मुसलमानों के बच्चे। क्यों बन रहे हैं? हमने सब चीजों की मेहनत की, अकीदा नहीं सिखाया, नजरिया नहीं सिखाया, फिक्र नहीं सिखाई। अब बताओ इसकी जरूरत है या नहीं है? मुझे लोग कहते हैं मौलाना आपने इस्लाही बयान करना है। खुदा की कसम बताओ, इससे ज्यादा इस्लाह किसी और चीज की है? जरूरत है तो मैं आज जो आपसे बयान कर रहा हूं, आप बाहर जाकर कह सकते हैं कि आज हम इस्लाही बयान सुन के आए। नहीं समझ आई मेरी बात? मैं इनकार नहीं करता तस्बीह के तहज्जुद के नवाफिल के फजाइल को, बहुत बड़ा काम है मेरे सर आंखों पर, लेकिन इसको भी इस्लाह की कैटेगरी से बाहर तो ना करो ना। हमने अकीदे और नजरिए की बात करने को शरारत से ताबीर किया, फितने से ताबीर किया। मौलाना इसको बयान करने की क्या जरूरत? नतीजा ये निकला कि आज मेरी कौम का हाल। मैं मुख्तसर करके बात खत्म करता हूं, उधार छोड़ता हूं बाकी बातें सुनिएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं उलमा की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूंगा। आज अकीदे की मेहनत हमारे स्टेजों से छूटी, फिक्र नजरिए की मेहनत छूटी, इल्हाद का जादू इतना सर चढ़ के बोलने लगा। हालिया दिनों में एक केस हमारे मुल्क में बड़ा हाईलाइट हुआ और वो मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बना, वो केस जिसको ब्लास्फेमी केस कहते हैं। बहुत सारों को तो ये नाम तक पता नहीं होगा और जो वाकिफ होंगे वो भी थोड़ा वाकिफ होंगे। तफसील उधार है, मैं तवज्जो दिला रहा हूं जनाब। ये ब्लास्फेमर किसको कहते हैं? अंग्रेजी जुबान में वो शख्स जो अल्लाह को गालियां बके, नबी की तौहीन करे, मुकद्दसात की तौहीन करे, उसको अंग्रेजी जुबान में ब्लास्फेमर कहा जाता है। ये ब्लास्फेमर हमारी पाकिस्तान की धरती पर एक अरसे से ये काम कर रहे हैं, नापाक जिसारत करके मुकद्दसात की वो तौहीन कर रहे हैं। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, उनकी तौहीन का एक जुमला मैं यहां नकल कर दूं, अल्लाह की कसम आपकी चीखें निकल जाएं, आपके कलेजे मुंह को आ जाएं। इस कदर बदतर तौहीन अल्लाह और उसके रसूल की मैं वो जुबान पर अल्फाज लाने का सोच नहीं सकता, मीडिया और सोशल मीडिया पर की जा रही है। एक सरकारी इदारे के जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे ये बात बताई, कोई और बताता तो मैं शायद यकीन न करता। वो जिम्मेदार ऑफिसर कहने लगा, हमारे इदारे ने हमारी ड्यूटी लगाई कि ये जो ब्लास्फेमी आम
ہو گئی, توہین عام ہو گئی, بہت زیادہ کی جانے لگی. ان کو ٹریس کرو کون کون ہے جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر اللہ رسول قرآن صحابہ اہل بیت پر مغلظات بک رہے ہیں. ٹریس کرو, چیک کرو. کہنے لگا مولانا ہم نے 1.5 سال محنت کی, 1.5 سال کے بعد آپ کو جھٹکا لگے گا سن کر کہ جو لوگ ہم نے ٹریس کیے پکڑے کسی نہ کسی درجے کے اندر, صرف ضلع اسلام آباد میں اللہ رسول کو گالیاں بکنے والوں کی تعداد 35,000 تھی. 35,000 نوجوان. میں بڑی توجہ چاہوں گا, میرے جملے سننا ضائع نہ کرنا. 35,000 نوجوان ایک اسلام آباد میں بیٹھ کر اللہ رسول کو گالیاں بک رہا ہے, تو لاہور میں کیا حال ہوگا؟ اسلام آباد تو چھوٹا سا شہر, کراچی میں کیا حال ہوگا؟ ملک کے باقی خطوں اور علاقوں میں کیا حال ہوں گے جناب؟ یہ جو گالیاں بکی جا رہی ہیں. اور سنو جہلم اور دینا والو, یہ 35,000 نوجوان کافروں کے بچے نہیں, یہ یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کے بچے نہیں, یہ کس کے بچے ہیں؟ کیا راتوں رات ایسا کام ہو جاتا ہے کہ رات کو ایک نوجوان ٹھیک ٹھاک سویا اور صبح اٹھا اور اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی؟ یا یہ راتوں رات ہو سکتا ہے؟ نہ, اس کے پیچھے منظم کام ہو رہا ہے, برین واش کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے بچوں کو اس حد تک ٹریک سے اتارا گیا کہ وہ اللہ رسول سے صرف بدظن نہیں ہوئے, وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ گالیاں بک رہے ہیں. تو سوچو اگر اب یہ حال ہے تو 10 سال کے بعد کیا کیفیت ہوگی. اس لیے ہاتھ جوڑ کر میں واسطہ دے کر کہتا ہوں, اے دیندارو, اے تبلیغی جماعت والو, اے دین سے محبت کرنے والو, اے مسجدوں مدرسوں والو, اے ممبر و محراب کے وارثو, خدا کی قسم ذرا توجہ دو. ہم صرف اپنی محدود دنیا آباد کر کے بیٹھے رہے کہ یہاں کی چار دیواری کے اندر سب اچھا ہے تو باہر بھی اچھا ہوگا. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. باہر آگ لگی ہوئی ہے, تیزی سے یلغار ہو رہی ہے, اللہ رسول کا باغی بنایا جا رہا ہے, حد درجہ ان کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے. اگر ہم نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی, اس بڑھتے ہوئے الہاد, دہریت, لادینیت کا رستہ نہ روکا دلائل کی دنیا میں, خدا کی قسم نہ رب معاف کرے گا نہ یہ قوم معاف کرے گی. قیامت والے دن ہم سب کے مجرم ہوں گے. اس لیے ضرورت ہے اپنے سٹیجوں پر, اپنے جمعہ کے خطبوں میں, اپنی مساجد کے دروس میں, اپنے جلسہ میں خدا کے لیے روایتی تقریریں کروانا بند کر دو, روایتی جلسے سننا بند کرو, روایتی باتیں کرنا بند کرو. مقصدیت کی طرف آؤ, مانویت کی طرف آؤ, اصل کاز اور مشن کو پہچانو اور قوم کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرو, ورنہ خدا کی قسم رب کی قدرت ہمیں قیامت والے دن کبھی معاف نہیں کرے گی. پروردگار عمل کے ساتھ ساتھ قوم کے عقیدے, نظریے, فکر کو بھی درست کرنے اور دلیل کی دنیا میں صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ